تیار نہیں، اور اس سیاست کے چکر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح کوئی مکڑی کسی مکھی کو جکڑ لیتی ہے اور کوئی رستہ اس کے نکلنے کا باقی نہیں چھوڑتی، اس طرح سے ہم ان غیر ضروری معاملات کے اندر الجھ کر کے اور ضروری باتیں اور دین کی باتیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی چیزیں ہیں انہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ناک کٹ جائے گی، سر کٹ جائے گا، بس بات ہماری رہنی چاہیے، یہ صورتحال بنی جاتی ہے۔ چاہے مدد ہو جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، ناک نہیں، ناک لمبی ہونی چاہیے۔ اس ناک کا کیا کرو گے جو ناک رب کے سامنے رکھ دی جائے گی؟ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ وہ کون ہے جی؟ وہ ایک مرد اور ایک عورت کون ہے؟ آدم علیہ السلام مرد ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام یہ ہے عورت، جسے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت کون ہے جی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، انسان بڑھتے رہے، 2 سے 4، 4 سے 8، 100، 200، 200، 400، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا کہ اتنی بڑی آبادی آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ترکیب بنائی جائے، تو یہ قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، یہ شاخیں بنا دی۔ کسی ایک ایسی ذہن میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی ایک دادا کا نام مشہور کرا دیا، اور جو اس کی اولاد چلتی چلی گئی وہ سب اسی کے کہلائے۔ کوئی کہنے لگے کہ یہ صاحب مفتی والے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ ورنہ پھر پہچان نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر ایک تعارفی چیز پیدا کر دی، کسی قبیلے سے جوڑ دیا، کسی پیشے سے جوڑ دیا۔ اس طرح سے یہ جو برادریاں بنی ہیں یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے۔ مثلا کسی نے جرم کر دیا، آپ تلاش کرتے کہاں پھرو گے؟ تو جب یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ فلاں کے ہیں، وہاں پہنچو گے، فلاں قوم میں فلاں کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے پہچان ہو جائے گی۔ اس پہچان کے لیے یہ شاخیں، یہ قبیلے، یہ خاندان اور یہ کلبے بنائے گئے ہیں۔ ورنہ رب کہتا ہے تعارف ہے صرف ایک دوسرے کا۔ ورنہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، ڈرنے والا ہو۔ یہ تمہارے جو قبیلے طے ہوئے ہیں یہ تو صرف پہچان کا ذریعہ ہے، ان سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک پہچان ہے۔ مثال کے طور پر کرنسی بنا دی گئی، 100 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، پہچان ہے، پہچان کے لیے ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تم میں سب سے زیادہ بلند مرتبے والا اللہ کے یہاں پر وہی ہے جو اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ عمل میں لانے والا ہو اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ جس کے دل میں رب کا ڈر زیادہ ہوگا وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ برادریوں سے اللہ کا قرب کبھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تم جانو کہ کس کو چودھری کہو، تم جانو کہ کس کو رعایا کہو، تم جانو کہ کس کو پردھان جی کہو، تم جانو کہ کس کو تم کیا کہو اور کیا نہ کہو، رب تو یہ جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیارا
आना होगा। और ये हमारे बनाए हुए साहब, ये गुजर, ये रागड़, ये जोजे, ये जाट, ये तेली और ये अंसारी और ये फला, ये सिर्फ हमारी अपनी पहचान के लिए है। अल्लाह के यहाँ पर इनकी बड़ाई और अदम बड़ाई के अंदर इनका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कुरान पे आओ, रब की बातों पे आओ। अल्लाह हमें क्या फरमा रहा है इसके ऊपर आए, इससे हटकर के क्यों भागते हो? इसके अलावा अपनी नई शरीयत और नई टेक्निक क्यों लेकर के आता है इंसान? खुदा से बढ़कर के कौन है जो अपने बंदों की कैफियत को समझने वाला हो? जिस खुदा ने हमें बनाया है वो खुदा हमें सबसे ज्यादा जानता है। अरे तुम अगर कारखाने में मशीन बनाने के कारीगर हो तो तुम्हें उस मशीन के बारे में मालूम है, इस मशीन की कैपेसिटी क्या है, तुम्हें मालूम है इस मशीन की कैफियत क्या है, इसकी ताकत, इसकी पावर क्या है, कितना लोड उठा सकती है, कितना बर्दाश्त कर सकती है। तुमने अगर कोई दवाई बनानी है, तुम डॉक्टर हो, तुमने अगर कोई दवाई तैयार की है, तुम्हें पता है कि इसमें कितने दिन तक की सलाहियत है, कितने दिन के बाद में एक्सपायर हो जाएगी। तुम्हें सब मालूम है कितनी जल्दी आराम करेगी, कितनी जल्दी नहीं। जब तुम इंसान होकर के इतने आगे बढ़ गए कि तुम्हें अपनी बनाई चीजों के बारे में रिकॉर्ड मालूम है, तुम रिकॉर्ड बनाते हो, तुम डायरी बना देते हो उनकी कि ये चीज इतने दिन तक काम करेगी, इतने दिन तक नहीं, और डेट डालनी पड़ती है आपको कि एक्सपायरिंग डेट ये है, फार्मूला डालना पड़ता है, इसमें फार्मूला ये और ये पड़ा हुआ है, तब जाकर के वो ये फार्मूला काम करेगा, भला मर्ज के अंदर काम करेगा। आप इतने वाकिफ हो इंसान होकर, जबकि आप खुद बने नहीं, खुद तुम्हें खुदा ने बनाया है, और जिस रब ने हमें बनाया है वो हमारे फार्मूलों को नहीं जानता है, वो नहीं जानता कि हमारी डेट क्या है, वो नहीं जानता कि हम कितने बड़े बदमाश और कितने नेकमाश होंगे। इसीलिए उस रब ने गाइड बुक पेश कर दी है, जिसने हमें बनाया उसी ने हमें गाइड बुक यानी कुरान करीम अता फरमाया और बता दिया कि इस गाइड बुक के एतबार से तुम्हें चलना है, और फिर गाइडर भेजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। यानी हम हैं मशीन, समझ में आ रही? मिसाल के तौर पर हम हैं मशीन, और हमारे लिए गाइड बुक चलाने के लिए इस मशीन को सही चलाने के लिए गाइड बुक है कुरान करीम, और गाइडर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब अगर हम उस गाइड बुक के मुताबिक चलेंगे, किताब के मुताबिक चलेंगे तो सही चलेंगे, और अगर उसके खिलाफ चलेंगे तो ईमानदारी से बताओ फिर गड़बड़ी तो आएगी ना। मशीन, आप कोई भी मशीन लेकर के आए, यहां तक कि मोबाइल लेकर के आए, मोबाइल एक मशीन है, आप उसे लेकर के आए, उसके साथ कोई आप बताएंगे, कोई बताएगा कि जब कंपनी लॉन्च करती है किसी मोबाइल को आगे बढ़ाती है, निकालती इजाद करती है, तो उसके साथ किताबचा होता है कि नहीं होता? आप पढ़े या ना पढ़े, पढ़े लिखे हो कि ना हो, लेकिन किताबचा होता कि नहीं होता? उस किताबचे में उसे चलाने की हिदायतें होती हैं, फिर उसमें बटन होते हैं, किस तरह से चलना है, फंक्शन दिए गए हैं। आपने रिवॉल्वर, कंपनी ने रिवॉल्वर बनाया, ठीक, और उसको चलाने के तरीके इजाद किए। कंपनी ने अगर कहा कि सामने अगर किया जाएगा, सामने, तो दुश्मन वार में मारा जाएगा, तुम्हारा दिफा होगा, और अगर इसको अपनी तरफ करके और इस तरह से इसका बटन दबाया जाएगा तो दुश्मन बच गया और तुम हलाक हो गए। अब गाइडर ने गाइड बुक भी दे दिया, आपको बता भी दिया, एक मशीन है कि अगर चलाओगे सामने तो वार दुश्मन पे होगा, तुम्हारा दिफा होगा, और चलाओगे अपनी तरफ करके तो तुम्हारा अंजाम फिर वो होगा कि दुनिया इबरत देगी, किस निगाह से तुम्हें देखेगी कि कौन बेवकूफ था जिसने इसे इस तरफ चला दिया। आज हमने गाइड बुक के खिलाफ इस मशीन को इस्तेमाल किया है। क्या वजह है? अगर राइफल सामने चलाए तो दुश्मन मारा जाए, अपनी तरफ चलाए तो खुद मारा जाए। कुरान करीम के एतबार से अगर ये मशीन चले, इंसान चले, तो दुश्मन मारा जाए यानी शैतान बर्बाद हो
مشین کو چلایا تو پھر یاد رکھیے ہلاکت ہماری یقینی ہے، اور جب ہلاکت یقینی ہے تو جہنم ہمارے لیے تیار ہے، انتظار میں ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اپنے آپ کو گائیڈر کے مطابق گائیڈ بک کے اعتبار سے چلانا بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ مشین جو اللہ نے بڑی قیمتی مشین اس دنیا میں بھیجی ہے کہ ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد قرآن کریم میں بھی قرآن کہتا ہے خود وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، فرمایا یہ آسمانوں کے اوپر چلنے والا سورج اور یہ چاند تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے کام میں لگا دیا۔ دائبین، جو بیچارے اپنے کام میں مشغول ہیں، خدمت تمہاری کر رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں انہیں کام میں لگانے والا کون ہے، انہیں کام میں لگانے والا خالق کائنات ہے۔ اس نے ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ایک بہت بڑا سورج تیار فرمایا، اسے کام میں لگایا اور ٹائم ٹیبل مقرر فرما دیا، خبردار ایک سیکنڈ بھی تجھے میری مخلوق کی خدمت سے غافل نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے بالکل میرے پروردگار، ایک سیکنڈ بھی میں آپ کے حکم کی تابعداری کے خلاف نہیں کروں گا۔ چاند کو بنایا، مکلف بنایا، کام میں لگایا، کام دے گا آسمانوں کے اوپر طلوع و غروب کا، اس کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا اور اسے حکم دے دیا، خبردار تجھے ایک لمحہ بھی میرے حکم کی تابعداری کے خلاف ورزی نہیں کرنی، اور تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ میری مخلوق کو فیض پہنچاتے رہو۔ وہ لگ گیا مخلوق کو فیض پہنچانے میں، وہ لگ گیا ہمارے کام بنانے میں، دریاؤں کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے کام میں لگا دیا۔ کل کائنات ذرہ ذرہ انسان کی تابعداری میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ رب نے کھوپڑی میں دماغ پیدا کر دیا اور پوری کائنات کے اوپر کمن ڈالنے کے لیے انسان کو اختیارات دے دیے۔ اب تو چاہے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلا جا، تو چاہے زمینوں میں گھس جا، تو چاہے دریاؤں میں چلا جا، تو چاہے جو چاہے کر، تو جب چاہے زمین کے سینے کو چاک کر کے نہریں نکال دے، ندیاں نکال دے، تو جب چاہے زمین کو کھود کر کے پانی نکال لے، تو جب چاہے زمین کے سینے کو چیر کر فصلیں اگا لے۔ رب نے ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا فرمایا، مگر کہا گیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، مگر تم آخرت کے لیے ہو۔